کوئی اذان دے رہا ہے کہ یہ وہ بے شرم ہے؟ شرم اس چیز میں تو آنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اذان بھی تو آنی چاہیے نا۔ اذان سیکھی کب ہے ہم نے دین کو سیکھا کب ہے؟ بعض آ جاتے ہیں، بعض میرے پاس آتے ہیں، کری اذان آج میں پڑھ دی ہے۔ بعض اذانوں کے اندر، بعض نمازوں کے وقت میں آتے ہیں، کری اذان پڑھ دی ہے۔ میں کہتا ہوں یار پہلے مجھے یہ تو بتاؤ آپ کو اذان آتی ہے پھر اجازت دوں نا۔ اب آپ نے حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے اور پڑھ رہے حی علی الصلاۃ، لوگوں کو سمجھ تو نہیں آئے گی، میں تو ساری سمجھ بھی آتی ہے کہ حی میں اور حی میں فرق کیا ہے۔ ہم نے جو ہے نا اشہد پڑھنا ہے کہ اشہد پڑھنا ہے، کیا یہاں پر لفظ ہے محمدن ہے یا محمدن ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ ایسی چیزیں تو سیکھی کوئی نہیں ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اذان ہوتی نہیں ہے، اور یہی غلطیاں نماز میں ہم کر بیٹھتے ہیں۔ نماز کی ادھر تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها۔ اللہ جل وعلا نے قرآن پاک کے اندر جا بجا کئی ایک مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب اللہ نے جب قرآن میں مثالیں بیان فرمائی اور ہم سورہ بقرہ کو سن رہے ہیں، اس سے پچھلی اگر چند آیتوں کو ہم دیکھیں تو جو کفار قرآن کے رب کا کلام ہونے کا انکار کرتے تھے، انہوں نے حضور سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ کسی مرد کا کلام ہے، بندے کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس میں شک میں ہو کہ یہ ہم نے نازل نہیں کیا تو جاؤ پھر اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ، 10 صورتیں لے کر آ جاؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اب یہ چیلنج تھا ان کفار کو کہ اگر کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں تو جا کر کوئی دوسری کتاب لے کر آؤ جو اس کے مقابلے کی ہو، جس کی فصاحت و بلاغت، جس کی وضاحت اور جس کا اسلوب اور جس کے الفاظ یہ سارے قرآن کی طرح کے ہوں، اس کے پائے کے ہوں، ایسی کوئی کتاب تو لے کر آؤ۔ اب قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بنانے کی بڑی کوشش کی کفار نے، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی۔ کفار اس وقت جو کفار تھے اہل عرب کے، وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ وہ جو زمانہ تھا، جیسے مختلف زمانے ہوتے ہیں، ہر ایک زمانے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایسا آتا ہے کہ موسیقی کا بڑا رواج ہو جاتا تھا، بعض اوقات ایسے آتے تھے جن کے اندر لوگ کاروباری ذہن کے بڑے ہو جاتے تھے، بعض لوگ ایسے آتے تھے بعد میں جو لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر بڑا مشہور ہو جاتے تھے اور وہ کام کیا کرتے تھے۔ اہل عرب کی جو اس وقت سب سے زیادہ مشہوری تھی وہ تھی اس بات کے اوپر کہ یہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، یعنی فصیح و بلیغ سادے الفاظ میں اگر بیان کروں تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ کلام کرتے ہیں تو بڑا ستھرا کرتے ہیں، بڑے الفاظ گنے چنے نپے تلے بولتے ہیں، اور جب لفظ بولتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان کو کلام کرنے کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ ہوتا ہے نا بعض جن اپنے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو بعض ہوتے ہیں گلا دے دلیر، گل کرنی بڑی انہوں نے آؤندی ہوتی ہے، پر یہاں میں ہم بیٹھے ہو تو بعضوں کا ہمیں پتا تیار ہے گل کرے گا نا تو بڑی ستھری گل کرتا ہے، تو گل کرنا چج آتا ہے۔ تو ایسے ہی جو اہل عرب تھے وہ بات کیسے کرنی ہے، کون سا لفظ کہاں پر استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں پر کس کس حرف کو رکھنا ہے، اس میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے۔ اب یہ مہارت تو رکھتے تھے، جب آئے حضور کے مقابلے میں، رب تبارک نے قرآن نازل کیا، حضور کے مقابلے میں آ گئے، کہا نہیں جی نہیں، یہ بندے کا کلام ہی ہے، یہ رب کا کلام نہیں، فرمایا جا کر لے کر آ جاؤ پھر ایسی کتاب۔ کوششیں بڑی کی، اب فصیح و بلیغ لوگ موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، اور کسی بھی زبان کے جو شاعر خالص شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، جنہیں ادیب کہا جاتا ہے، شعراء کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی، قرآن کی طرح کی کوئی اور کتاب تو نہ بنا سکے۔ جب کتاب نہیں نہ بنا سکے، پتہ چلا کہ تسی ہرنے پہ، اب انہوں نے پھر قرآن کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیے، تاکہ قرآن کے اوپر اعتراض کر کے ہم ذرا بات کو دوسری طرف لے کر چلے جائیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں یہ رب کا کلام ہے، اور آپ کہتے ہیں میرا رب بہت بڑا ہے،
اور اگر ایسی بات ہے اس کی شانیں ایسی بلند ہیں تو ہم نے تو آپ سے سنا ہے آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس میں بعض الفاظ ایسے بھی آئے ہیں جو کہ بڑی نیچ چیزوں کے ہیں. مکڑی کا لفظ بیچ میں آیا ہوا ہے, مکڑی کی مثال رب نے اس میں دی ہوئی ہے, مچھر کی مثال دی ہوئی ہے, مکھی کا نام آیا ہوا ہے. اتنی اونچی شانوں والا بندہ ہو تو پھر وہ اتنی نیچی چیزوں کی مثال کیسے دے سکتا ہے؟ لہٰذا اگر اتنی نیچی چیزوں کی مثال دی ہے اور کہتے ہیں کہ رب کا کلام ہے اور میرا رب سب سے بڑا ہے, اونچی شانوں والا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رب تمہارا اتنی شانوں والا ہے تو اس کے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی مثالیں دیتا. لہٰذا یہ رب کا کلام نہیں ہے, یہ مثالیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے اعتراض کیا. اللہ جل وعلا نے ان کے اس اعتراض کے جواب کے اندر قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ لا یستحی, اللہ تبارک و تعالی شرم نہیں فرماتا. ایک شرم وہ ہے جو ہمارے اپنے الفاظ میں ہم شرم بولتے ہیں, ہم تو نیک کاموں میں بھی شرم کر جاتے ہیں نا. تو فرمایا اللہ, یہ اللہ کی شرم اور معنی میں ہے. تو فرمایا اللہ شرم نہیں فرماتا کس چیز سے؟ فرمایا یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, کہ مثال بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا ذکر فرما دے, چاہے وہ مکھی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو. جب رب تبارک و تعالیٰ نے حق واضح کرنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مثال جو دی جاتی ہے نا, کہیں پر بھی مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. کوئی بھی چیز ہم نے بات بیان کی اس کو سمجھانا ہے تو مثال دی جاتی ہے. یار مثال کے طور پر یہ یوں ہو تو پھر یہ ایسے ہو جاتا ہے. تو کسی چیز کی وضاحت کرنی ہے تو مثال دی جاتی ہے, سمجھانا ہو. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو اونچی چیز ہوتی ہے اس کی مثال اونچی چیز کے ساتھ ہی دی جاتی ہے, اور جب گری ہوئی چیز اور ناپاک چیز اور رذیل چیز ہو اس کی مثال کے لیے بھی پھر کوئی ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. بڑا معتبر کوئی بندہ ہو اس کی مثال بیان کرتے کرتے ہم کو کتے والا بھی استعمال کریں گے کہ جی کتا بھی یوں کرتا ہے تو جی فلاں بھی یوں کرتا ہے, نہیں. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو شرابی ہو, کبابی ہو, زانی ہو اور وہ آگے سے باتیں بک بک کرتا جا رہا ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ جی وہ کتے کی عادت ہوتی ہے جی بھونکنا. مثال دی یہاں پر, مثال کس چیز کی دی؟ جو گندی ترین چیز ہے. اور کیوں دی؟ کیونکہ جی بندہ بھی جو ہے نا وہ گندے کام کرتا ہے, جو گندے کام کرے اس کی گندی چیز کی مثال دے دی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر جو اسلوب اپنایا ہے, مسلمان ہے تو مثالیں اعلیٰ عطا فرماتا ہے, اور کافر ہے, ناپاک ہے, نجس ہے تو ان کے لیے مثالیں بھی پھر گری ہوئی آئیں گی نا, الفاظ ایسے ہی آئیں گے جو ان کی شان کے لائق ہو. تو یہ تو رب کا اس میں اسلوب ہے, یہاں پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ان کو خود سمجھنا چاہیے. بہرحال نہیں سمجھتے نا, انہوں نے کہا جی نہیں رب نہیں دے سکتا ایسی مثالیں. تو رب نے واضح کر دیا, فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مکھی یا اس سے بھی نیچے والی کسی چیز کی مثال بیان فرمائے. آگے رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. مثال دی جاتی ہے کس کے لیے؟ سمجھانے کے لیے. رب فرماتا ہے میں مثالیں بیان کر رہا ہوں. اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو اس مثال کو سمجھ لیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہ اس مثال کو نہیں سمجھتے. فرمایا بہرحال وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے سچی ہیں. فرمایا وہ ایسے جو لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں. جو ایمان والے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مثالیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں اور یہ حق ہیں, سچ ہے. اور کفار کے متعلق کیا ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کفار انہی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کو یہ قرآن پڑھ کے بتایا جاتا ہے, جب ایسی مثال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مثال کو واضح کے کرنا چاہتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس مثال سے کیا چیز مراد لے رہا ہے؟ کفار ان چیزوں میں پڑے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں میرے رب نے مثال دی ہے نا, میرے رب کا کلام سچا ہے, میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں, جو رب نے فرما دیا وہ بالکل ٹھیک ہے, یہاں پر یہی لفظ آنا چاہیے, یہاں پر یہی مثال آنی چاہیے. اچھا پھر رب اسی آیت کے اندر آخر میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے
بڑے ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بڑے ساروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دونوں طرف فرمایا کہ گمراہی والے بھی بڑے ہیں اور ہدایت والے بھی بڑے ہیں۔ گمراہی والے کون سے ہیں؟ جو اعتراض کرے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا اور وہ کفار ہیں، اور جو مومن ہیں اور قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہ ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیتا ہے قرآن۔ اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ رب نے فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، کہ قرآن کو پڑھ کر جو گمراہ ہوتے ہیں کتاب ہدایت، ہدی للمتقین فرمایا گیا نا اسی کو، اور ایک جگہ پر ہدی للناس فرمایا گیا۔ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فرمایا ہے تو ہدایت پاتا کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جس کا دل ستھرا ہے، اور جو فاسق ہے اس کے بارے میں فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، قرآن سے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو فاسق ہیں، پلید دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کی گمراہی بڑھتی ہے، وہ قرآن میں بھی پڑھتے تو اعتراض والی نظر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو آیتیں برکہ ہم نے پڑھی، کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ حق بات کو بیان کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ لا یستحی، رب شرم نہیں فرماتا اس چیز سے۔ کس چیز سے؟ کہ وہ کوئی ایسی مکھی کی مثال بیان فرمائے حق کے لیے، یا پھر اس سے بھی نیچے کی بات، جہاں حق بات ہے وہاں شرم کیسی، اور جہاں شرم ہے وہاں حق نہیں ہونا چاہیے، پھر وہاں پر کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ جب شرم نہیں فرماتا اس چیزیں کرنی بھی نہیں چاہیے، تو پھر ہم حق بات جب کرتے ہیں وہاں پر ہم کیوں شرما جاتے ہیں؟ وہاں پر علم دین کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو مثالیں بھی دی جاتی ہیں، اور علم دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ اگر ہم علم دین سیکھنے میں یہ شرم کرتے رہیں گے تو پھر سیکھیں گے کہاں سے؟ کس سے جا کر سیکھیں گے؟ اگر علم دین سیکھنے میں شرم کرتے رہیں گے۔ کتنے سارے دینی مسائل ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور حضور سب سے زیادہ شرم و حیا والے۔ روایتوں میں آتا ہے نا، حضرت غالباً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باقیرہ عورت ہوتی ہے نا، باقیرہ عورت وہ جس کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، کہتے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اس سے بھی زیادہ، جو جس کا نکاح نہیں ہوا عورت وہ زیادہ شرم والی ہوتی ہے۔ نکاح ہو جائے تو پھر بھی کچھ زبان اس کی کھل جاتی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوا کمواری ہے تو زیادہ شرم والی ہوتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقیرہ عورت سے بھی زیادہ، کمواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمانے والے، لیکن اس کے باوجود حضور کے اوصاف دیکھیں کہیں پر بھی یہ نہیں ہوگا حضور نے کہیں پر کوئی دینی مسئلہ چھپایا ہے۔ جہاں پر قرآن کا مسئلہ ہے یا جہاں پر دین کا مسئلہ ہے، جہاں پر رب کا ارشاد ہے، حضور نے کہیں پر کوئی چیز رکھی نہیں ہے پاس، بلکہ جو جو چیز صحابہ پوچھتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سارے احکام آگے بیان فرماتے گئے۔ اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن کو بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سے شرم نہیں فرماتا۔ حضور یہ بیان کرتے، اور اس کے بعد جو حضور نے مسئلہ جو ایسا ہوتا ہے جس میں بندے کو شرم آتی ہے، حضور پھر وہ مسئلہ بیان فرما دیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور صحابیہ نے مسئلہ پوچھ رہا تھا غسل کے متعلق۔ اب عورت آئے اور مسئلہ بھی غسل کا ہو تو شرماتی تو ہے عورت، لیکن جب صحابیہ آتی ہیں نا، انہوں نے بات پتہ ہے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ مسئلہ بھی پوچھا اور ساتھ میں یہ واضح کر دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب حق بات بیان کرتا ہے نہیں شرماتا، تو حضور میں بھی آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آپ بھی مجھے ارشاد فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے وضو کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ کچھ ایسا تھا جس میں کچھ شرمگاہ وغیرہ ان چیزوں کا تذکرہ تھا۔ تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے میں ممبر پر بیٹھا بھی ہوں اور کوئی مسئلے ایسے ہو جن میں شرمگاہ کا ذکر ہو یا پیٹھ کا ذکر ہو تو بندے کو شرم آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ بیان کیا گاج واج کے، اور پھر بیان کرنے کے بعد نا آگے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسئلے کو بیان کرنے میں رسول اللہ نہیں شرمائے، میں ان کا نوکر کیسے شرما جاؤں؟
تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضور جب نہیں شرمائے مسئلہ بیان کرنے میں نے حضور سے سنا ہے، تو پتہ تو پھر یہی ہے نا، جب حضور نے بیان کر دیا تو پھر اس مسئلے کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے اسی لیے اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے۔ تو صحابہ تو بیان کر دیا کرتے تھے، آج ہم نہیں سیکھتے، شرما جاتے ہیں، جن چیزوں سے شرمانے ان سے نہیں شرماتے، اور جس چیز سے نہیں شرمانے ان سے شرما جاتے ہیں۔ آج ہم نے نیکی کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، مسئلہ پوچھنا ہے، شرما جاتے ہیں۔ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے پاک کیسے کرنے ہیں، نہیں پوچھتے، شرما جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ نہیں جی ایڈا وڈا ہو گیا، اور پوچھا میں تو آخر کے ہوں تو نہیں ہوش آئیے۔ حالانکہ یہ نہ اگلے کو کہنا چاہیے، نہ ہمیں شرمانا چاہیے۔ بھائی کپڑے نہ پاک ہو گئے، پاک تو کرنے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، کیسے پاک کرنے ہیں؟ بس ہمیں پانی تھوڑا جا مال دے، نہ جی نہ وہ ناپاکی پھیلا دی ہے مزید، پہلے اتنی جگہ پر دیا، اب اتنی جگہ پر لے آئے اسے۔ پاک کرنے کا پورا طریقہ موجود ہے احادیث کے اندر۔ اچھا نماز پڑھنی ہے، نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیسے نماز ادا کرنی ہے؟ ابھی اس غلطی کو کیسے پورا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو میں کون سی چیزیں لازمی ہیں؟ حتیٰ کہ شریعت نے تو استنجا کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے، چھوٹے بڑے پیشاب کی جگہ کو دھونا ہے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ شریعت نے کھول کھول کے بیان کیا ہوا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھتے، اور یہی وجہ ہوتی ہے۔ اپنے دل کی طرف غور کریں سارے، ہو سکتا ہے کئی ایسے ہو جن کو ابھی تک غسل کے فرائض کا نہ پتا ہو، کئی ایسے ہو کپڑے پاک کرنے کا نہ پتا ہو، کئی ایسے ہو جن کو نماز کے فرائض ہیں کتنے، صرف تعداد کتنی ہے وہ بھی نہ پتا ہو۔ آگے وہ ہیں کون سے، یہ تو آگے آ جائے گا نا، تعداد کتنی ہے، نماز کی شرائط کتنی ہے، یہ پتہ ہی نہ ہو۔ اور کیوں پتہ نہیں ہے؟ کبھی پوچھے ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے، اور وہ میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا، یہ باقاعدہ یہ ہوتا ہے نا کہ کہانی، کوئی کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ گیا راولہ کوٹ کی طرف، وہاں پر گیا، اور مدنی قافلے میں ہمارے میں الحمدللہ یہ سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، ایسے گپے لگا کے آ جائے۔ تو نماز ظہر کے بعد ہمارا باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے تقریباً 40 سے 45 منٹ کا، جس میں ہم نماز کے احکام، وضو کے احکام، غسل کے احکام یہ سیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے ان چیزوں کے قافلے کے اندر نا، نماز ظہر کے بعد۔ اب راولہ کوٹ میں جو ہمارا مدنی قافلہ تھا وہ ہلکا لگا، اور غسل کا طریقہ بیان ہوا۔ غسل کا جب طریقہ بیان ہوا نا، تو اسی قافلے کے اندر وہ راولہ کوٹ کا ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، عمر تھی تقریباً اس کی 63 سال۔ جب اس نے غسل کا طریقہ سنا تو بابا دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، اور لوگ جو ساتھ قافلے والے تھے وہ ڈر گئے، ان کا پتہ نہیں بابا جی کو ہوا کیا، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کیا ہوا ہے؟ بابا جی کیا ہوا ہے، کوئی بیماری ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے؟ بابے نے کہا نہ پترو بیماری ٹینشن نہیں، منو اج پتہ لگا غسل کیویں کرنا ہوتا ہے، 63 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے ناپاک پھرنا پیا، آج تک غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا۔ اور بندہ فوت ہونے کی زندگی کب ختم ہونے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بڑھاپا آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بس اس سے آگے تو کوئی بچپن ہے تو جوانی آ جائے گی، جوانی ہے تو بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپے کے بعد تو کوئی سٹیج ہی نہیں ہے نا۔ بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ اللہ کرو، اب ٹائم کبھی بھی آ سکتا ہے، حالانکہ جوان کا بھی آ سکتا ہے، لیکن اتنی ایج ہو گئی پتہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی کسی سے پتہ کیا جو نہیں ہے، کبھی پوچھا جو نہیں ہے۔ اور ہمارے سٹیجوں کے اوپر سے اب بہت سارے ہم ایسے بیٹھ گئے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ممبروں پر بیٹھ گئے ہیں جو کہانی ادھر ادھر کی سنا کے چلے جاتے ہیں، دین بیان نہیں کرتے۔ اگر اپنے ممبروں پر بلاتے بھی ہیں، محافل میں بلاتے بھی ہیں، تو اس بندے کو بلائیں جو کوئی کام کی بات سنا کے جائے، دو چار کہانیاں سنائیں، دو چار کرامتیں سنائیں، اور ہر دفعہ ہم وہی کرامتوں سے سن کے تو حضرت صاحب کی خدمت بھی کی، اس کو بھیج دیا۔ ایسے بندوں کو نہ بلائیں۔ تو بہرحال ایسے مسئلے پوچھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، ہم یہ نہیں سیکھتے، ان میں شرم آتی ہے۔ اور اگر کہا جائے نا، مثال کے طور پر امام صاحب ہو گئے لیٹ، اور کسی بندے کو کہا ہے وضو کرنا ہے، امام صاحب نے اذان کا ٹائم ہو گیا اور کہا کہ جی اذان دے پتر ذرا پڑھی جلدی جلدی، آگے سے جواب کا سب پتہ کیا ملتا ہے؟ کہا جی من شرم آمدی ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ بندے نے کہا قاری صاحب، قاری جی من شرم آمدی ہے، تو قاری نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پترا پھر اسی بے شرم جو 30 سال ہو گئے نظرانہ دینے یہاں پہ، اور جو اذان دے رہے ہیں کہ یہ وہ بے شرم ہے۔ شرم اس چیز میں تو آنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اذان بھی تو آنی چاہیے نا۔ اذان سیکھی کب ہے ہم نے؟
ہم نے دین کو سیکھا کب ہے؟ بعض آ جاتے ہیں، بعض میرے پاس آتے ہیں، کری جی اذان آج میں پڑھ دی ہے، بعض اذانوں کے اندر بعض نمازوں کے وقت میں آتے ہیں، کری اذان پڑھ دی ہے۔ میں کہتا ہوں یار پہلے مجھے یہ تو بتاؤ آپ کو اذان آتی ہے، پھر اجازت دوں نا۔ اب آپ نے حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے اور پڑھ رہے حی علی الصلاۃ، لوگوں کو سمجھ تو نہیں آئے گی، میں تو ساری سمجھ بھی آتی ہے کہ حی میں اور حی میں فرق کیا ہے۔ ہم نے جو ہے نا اشہد پڑھنا ہے کہ اشہد پڑھنا ہے، کیا یہاں پر لفظ ہے محمدن ہے یا محمدن ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ ایسی چیزیں تو سیکھی کوئی نہیں ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اذان ہوتی نہیں ہے۔ اور یہی غلطیاں نماز میں ہم کر بیٹھتے ہیں۔ نماز کدھر گئی؟ وضو میں کر بیٹھتے ہیں، کونی ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے میں ہماری کونی کی نوک خالی ہے، نہیں دھلی، باقی جلدی جلدی پانی مال کے اوکے جیسی۔ وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی نا، وضو ہی نہیں ہوا نماز کیسے ہوگی؟ یہ کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہم نہیں سیکھتے، اور بس اوقات مسائل پوچھنے پہ جو آتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ پھر وہ ایسا نہیں کہ یہ مسائل پوچھتے ہیں، پوچھنے یہ چاہیے۔ بعض اوقات بعض مسائل والے آتے ہیں پوچھنے کے لیے جن کو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہہ جو کیڑی چیز جی رات وچ 2 باری ہوتی دن 1 باری ہوتی۔ اب یہ مسائل وہ ہیں جو ساری زندگی تجھ کو نہ پتہ چل تو ٹینشن کوئی نہیں۔ اچھا پھر وہ قاری صاحب بھی ٹینشن میں، بعد میں ہو سکتا ہے اس کو کسی سے جواب ملا ہوا پوچھا ہو کہہ جی نکتا ہے جی دن دے وچ 1 باری رات وچ 2 باری ہوتا، یہ مسئلہ اس کا شرعی۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے نہ سیکھنی لازم ہے نہ کچھ ہے، اور سیکھنا ہے تو احکام کو دین کو سیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب شرم نہیں فرماتا حق بیان کرنے سے تو ہم حق پوچھنے سے کیوں شرمائے؟ رب نے تو ہر چیز بیان کر دی، حضور نے تو ہر چیز بیان کر دی، تو جہاں پر ہر چیز بیان ہو چکی ہے تو ہم کیوں وہاں پر رکے؟ ہر چیز پوچھ لیجیے۔ ہاں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی پردے کے ساتھ پوچھ لینی چاہیے۔ اب کسی نے کوئی پوچھنا ہے مسئلہ ایسا جس میں واقعی میں شرمگاہ کے الفاظ آ رہے ہیں، کوئی ایسے الفاظ ہیں، تو اب یہ تو لازم نہیں کہ جی مجمع کے درمیان سے اٹھ کے پوچھنا شروع کر دے، بعد میں پوچھ لیتی کہ جی علامہ صاحب قاری صاحب یہ اس کا یہ مسئلہ کیا ہے، الگ سے پوچھ لیں۔ اور ایک معذرت کے ساتھ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے نا، آگے اولاد کو کیسے سکھائیں گے؟ ہم اگر جاہل ہیں، جاہل سے مراد ایک ہوتا ہے ویسے جہل ہے، وہ بھی ایک اگرچہ بن جاتا ہے، لیکن جاہل سے مراد ہم نے دین نہیں سیکھا ہوا، جہالت ہے یہ۔ ہم اگر جاہل ہیں تو کیا ہم نے اپنی اولاد کو بھی جاہل رکھنا ہے؟ باپ کو چاہیے بیٹے کو سکھائے، باپ کو خود طریقہ نہیں پتا، پتر 15 سال کا ہو گیا بالغ ہو گیا ہے، لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، جب احتلام ہو جائے بالغ ہو جائے گا۔ مجھے خود نہیں پتا غسل کیسے کرنے، میں اپنے بیٹے کو کیسے بتاؤں گا؟ بیٹا بھی ایسے چل رہا ہے، حالانکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو پہلے ہی سکھا دے یہ چیزیں۔ جیسے بیٹا 10-11 سال کا ہو گیا نا، اب باپ کو پتہ چل گیا کہ جی کبھی بھی یہ بالغ ہو سکتا ہے، ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو اب بیٹے کو پہلے ہی الگ سے بٹھا لے اور بتا دے کہ بیٹا جی اگر کبھی ایسا ہو تو گھبرا نہیں جانا، یہ کیا چیز ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ غسل کرنا ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ اس کو سکھایا جائے، معاشرے میں کیسے رہنا یہ سکھایا جائے۔ ہم سکھاتے نہیں ہیں، ہم ڈانٹتے ہیں، جہاں پر موقع بنتا ہے ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ہم سکھاتے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کو حدیث کو خود بھی سیکھنا چاہیے، آگے اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ دوسرا سبق جو اس آیت سے ملتا ہے وہ کیا؟ جب اہل ایمان والے جو تھے ان کے بارے میں رب نے فرمایا نا کہ جب ایمان والے ہیں ان کا یہ ایمان اور بڑھا دیتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، اور جو کافر ہیں تو وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، فاسق جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کو پڑھ کے۔ کیوں؟ وہ اعتراض کرتے تھے۔ جب بھی کوئی دین کا مسئلہ ہمارے سامنے آئے اس کے اوپر ہمیں تنقیدی نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں معترض بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اعتراض کرتے رہے، وہاں پہ ہر مسئلے پہ اعتراض کرتے رہے، نہیں جی نہیں ہے پردے دا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں پہ آتا، نہیں جی نہیں ہے صفائی ستھرائی آئیڈیاں بریکیاں تسی کہہ لیں میری سمجھ میں نہیں پہ آتی۔ جہاں پر قرآن و حدیث کا معاملہ ہے وہاں پر میری عقل جو بھی کہتی ہے کہتی رہے، میں نے دیکھنا تو یہ نا شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ تو اعتراض کرنا دین کے معاملات کے اندر یہ تو کفار کا کام ہے۔ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، رب نے فرمایا پردہ رکھنا ہے عورت نے، ٹھیک ہے جی میں اپنی ماں بہن کو بھی یہ تعلیم دوں گا، اس کو تلقین کروں گا، بغیر پردے کے نہیں نکلنا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں نہیں کر صاحب پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا، ہم دل کا پردہ لے کے بیٹھے ہیں، حضور نے دل کا پردہ تو کہیں نہیں فرمایا، رب نے دل کا پردہ تو کہیں نہیں فرمایا، پردہ ہے تو چہرے کا
کا ہے, چہرہ ننگا لے کے گھومتی رہے عورت, اپنے بازو ننگے لے کے گھومتی رہے عورت, اور کہے کہ پردہ دل کا ہے, تو پردہ دل کا اگر ہے تو ہمیں بھی دکھا دے کہاں پر لکھا ہوا ہے تاکہ ہم بھی جان جائیں. مگر نہ شریعت نے جو پردہ رکھا ہے وہ تو اپنے اعضاء کا رکھا ہوا ہے کہ اپنے اعضاء کو چھپا کے رکھنا ہے. تو ہمیشہ دین کے معاملے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جب پتہ چل جائے یہ قرآن میں یا حدیث میں آ کے شریعت کا یہ حکم ہے, آنکھیں بند کر کے اس کو مان لینا چاہیے. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم.